کسی نے کیا خوب اور سچ بات کہی ہے کہ آپ سے زیادہ آپ کی صحت کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، اور صحت میں آپ کی جسمانی اور دماغی دونوں طرح کی صحت کی بات ہو رہی ہے جناب۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ہماری روزمرہ کی کئی عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے دماغ کی صحت کو بڑھاتی ہیں، در حقیقت ہم ان سے بالکل ناواقف ہیں۔ چلیں کچھ عادتوں کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یا آپ کے بچوں کو کبھی کسی نے ایسا مشورہ دیا کہ کچھ بھی پڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی مشکل آفس کا کام کرنے سے پہلے اگر آپ تھوڑی دیر ورزش کر لیں تو آپ کا دماغ کئی گنا زیادہ چستی سے اپنا کام کرے گا؟ کسی بھی امتحان سے پہلے 5 منٹ کی ورزش آپ کے دماغ میں خون کی گردش کو بڑھاتی ہے اور آپ کے سوچنے سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ کوئی بھی ایروبک ورزش، ایسی ورزش جس میں آپ اپنے جسم کے تمام حصوں کو اچھی طرح ہلائیں جلائیں، آپ کو سانس چڑھے، اس کو ایروبک ورزش کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایروبک ورزش آپ کو کوئی بھی نئی اسکل سیکھنے میں مدد دیتی ہے اور آپ کے مدافعتی نظام کو بھی بہتر کرتی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو ڈپریشن سے نکالتی ہے اور زندگی کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ اب اگر آپ ورزش کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کتنے ہی فائدوں سے محروم ہو جائیں گے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے اکثر کہتے تھے کہ بادام اور 4 مغز کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور بچپن میں نے بھی پڑھائی کے دوران کچھ اور کھایا ہو یا نہ ہو، ایسی چیزیں ہمارے والدین ہمیشہ ہمارے میز پر رکھتے تھے۔ یعنی کچھ تو فائدہ ہوگا ان میں۔ جی جناب، اچھی ڈائٹ اور غذائیت سے بھرپور کھانا آپ کی پڑھائی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، بھلے وہ مقدار میں زیادہ نہ ہو، ہاں اس میں غذائیت بھرپور ہو۔ اکثر بچے روٹی سے دور بھاگتے ہیں تو آپ انہیں مختلف قسم کے فروٹ، سیلڈز یا گھر کے بنے ہوئے خشک میوہ جات والے سنیکس دے سکتے ہیں۔ سفید آٹا یعنی میدا آپ کے جسم کا، آپ کی صحت کا بڑا دشمن ہے، اسے آپ جو کے آٹے یا گندم کے آٹے سے بدل سکتے ہیں، چینی کے بجائے شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے اجزاء آپ کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور بچوں کے موڈ کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کو اس کی درکار غذائیت سے محروم رکھیں گے اور روزمرہ اچھا کھانے کی عادت نہیں اپنائیں گے تو یہ سوچ لیں کہ آپ اپنے جسم اور دماغ کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہماری مائیں ہمیں گھر کے مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھتی تھیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے کام سیکھ جاتے تھے جو آج کے بچے ہم سے بڑی عمروں میں بھی کرتے گھبراتے ہیں۔ کوئی بھی نیا کام کرنے سے آپ کے دماغ کے نیورونز پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور دماغ میں نئے رستے کھلتے ہیں، نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں تاکہ ہمارے دماغ کو پورے جسم سے تیزی سے پیغامات مل سکیں اور ہمارے سوچنے کی صلاحیت میں تیزی آئے اور اس میں اضافہ ہو۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے سب سے اچھی عمر ہمارے بچپن کی ہے، جب بچہ بہت کچھ نیا سیکھتا ہے اور سیکھ سکتا ہے۔ والدین اس وجہ سے کہ ابھی چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے کسی بھی نئے دلچسپ اور منفرد کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتے، جو کہ غلط ہے۔ کوئی نئی زبان سیکھیں، نیچر میں نکلیں، نئی نئی چیزیں دریافت کریں، کوئی ایسا مشکل کام کریں جو پہلے کبھی نہ کیا ہو، کیونکہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارے سیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی اس عادت کو تمام والدین کو بدلنا چاہیے، کیونکہ اس عادت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے دماغ کی نشو و نما میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اینتھنی ایل برو ہیومن ڈیولپمنٹ کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مقصد ایک مستقبل کی سمت کا تعین کرتا ہے اور دنیا میں کچھ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی گول کو پورا کرنے سے الگ ہے جو کہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کسی کا بھی دوست بننا ایک گول ہے کیونکہ وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا بھی بہترین دوست بننا ایک لگن ہے، ایک ارادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن کسی ایک کے آئیڈیل فرینڈ بن جائیں، لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ارادے کو پورا کرنے کے لیے اپنی اچھی سے اچھی کوشش کریں گے اور یہی حال زندگی کا بھی ہے۔ کسی مقصد کے لیے جینا ہی آپ کے دماغ کو کوشش پر مجبور کرتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے، اور زندگی کو بے مقصد سمجھ کر گزارنا ایک ایسی خطرناک عادت ہے جو آپ کے دماغ کی نشو و نما کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو آج سے ہی یہ 4 عادتیں یعنی ورزش نہ کرنا، اچھا غذائیت سے بھرپور کھانا نہ کھانا، کچھ بھی نیا کرنے سے دور بھاگنا اور زندگی کو بے مقصد گزارنا چھوڑ دیجئے، اور ان کے بجائے اگر آپ اپنے دماغ کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو یہ عادات اپنائیے۔ کم از کم 7 میں سے 5 دن ورزش ضرور کریں، سونے کی عادات کو بہتر بنائیں، کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں، نئے کام سیکھیں،
زندگی کو بامقصد بنائیں. ایسے دوست بنائیں جو آپ کو اچھے سے اچھا بننے کے لیے چیلنج کرتے رہیں. چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی آپ کو بڑے سے بڑے اور اچھے نتائج دے سکتی ہے. اپنی روزمرہ کی روٹین میں اچھی تبدیلیاں لائیں تو آپ مستقبل میں اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا دیکھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں.